ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کدھر سے آ رہا ہے۔ لوگ بھی حیران ہوں گے، یار یہ تو کام بھی نہیں کرتا، یہ تو کاروبار بھی اتنا خاص نہیں، اس کو کہاں سے آ رہا ہے؟ پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کی قسم کامیابی کا ایسا گر ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کا اللہ کی قسم آپ کے دل کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ نے کہیں دوربین میں بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا سکون۔ اگر آپ نے اس طریقے پر عمل کیا اور آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آپ کے مشکلات ختم نہیں ہوئے، آپ کے دل کو سکون نہ آ گیا، تو پھر میں ذمہ ہوگا۔ میرے غموم میرے ہموم کس طرح ختم ہوں گے، آج میں ایک شارٹ کٹ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں جو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ سب چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، ہر کوئی اس کے در پہ ہے، اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری پریشانی کس طرح ختم ہوگی، میرا فلاں حاجت پورا نہیں ہو رہا کس طرح پورا ہوگا، میرے غموم میرے ہموم کس طرح ختم ہوں گے۔ آج میں ایک شارٹ کٹ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں جو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے اس طریقے پر عمل کیا اور آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آپ کے مشکلات ختم نہیں ہوئے، آپ کے دل کو سکون نہ آ گیا، تو پھر میں ذمہ دار ہوں۔ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کام کون کرے گا؟ اللہ کام کرے گا آپ کا، آپ کے پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ ہماری پریشانیوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم، یہ سارے عامل بھی جمع ہو جائیں اور انسان، سارے عامل تو کیا، سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے فرشتے بھی جمع ہو جائیں، اللہ کے سوا سب مخلوق جمع ہو جائے اور آپ کے مشکلات کو ختم کرنا چاہیں، نہیں کر سکتا۔ ہمارا مشکل کشا بھی وہی اللہ، ہمارا حاجت روا بھی اللہ۔ کدھر جاتے ہیں آپ اپنے مشکلات حل کرنے کے لیے؟ اللہ کے پاس جانا چاہیے نا۔ تو اب میں آپ کو ایسا گر بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ شرطیہ علاج بتا رہا ہوں، اور وہ قرآن سے، اپنے جیب سے نہیں، اپنے سینے سے نہیں، اپنے دل سے نہیں، اللہ کا علاج، بتایا ہوا علاج بتا رہا ہوں۔ اور اس کے لیے پریکٹیکلی آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں۔ یہ ہندوستان میں کتابوں میں لکھا ہے، ایک ہندوستان میں ایک طالب تھا جو مدرسے کا طالب تھا، لیکن آج کل ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سہولیات سے نوازا ہے۔ جو طالب تھے نا، جو علم حاصل کرتے تھے، وہ کس طریقے سے مطالعہ کرتے تھے سنیں۔ وہ طالب بڑا پریشان تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بھائی کوئی چراغ خرید لے، اور اس میں تیل پھر کس طرح ڈالے گا، پیسے تو ہوتے نہیں، تو بھائی اس کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ بھائی میں مطالعہ کس طرح کروں گا رات کو۔ تو اس کو ایک بات سوجی، ادھر ایک دکان ہے، ایک ہندو کا بہت بڑا دکان ہے، کریانہ وغیرہ کا دکان تھا، لاکھوں کا سامان اس میں رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے جا کر ہندو سے ایک بات کی، ہندو سے یہ عرض کیا کہ آپ کا جو دکان ہے نا، لاکھوں کا مال اس میں پڑا ہوا ہے،
تو ہو سکتا ہے کوئی چور آئے، آپ کی ڈکیتی ہو، تو اس کے لیے میں ایک تدبیر بتا دیتا ہوں۔ ہندو نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا دیکھو مجھے چراغ کی ضرورت ہے، میں مطالعہ نہیں کر سکتا، آپ کا چوکیدار نہیں، آپ چوکیدار رکھتے ہیں تو اس کو تنہا بھی دینا پڑے گا، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ایک سمجھوتا کر لیں، آپ ادھر ایک چراغ لگا دیں گے، میں فری میں آپ کے دکان کی چوکیداری بھی کروں گا اور اپنا مطالعہ بھی کروں گا، رات بھر میں مطالعہ کروں گا، چراغ لگا ہوا ہوگا، آپ کی دکان کی چوکیداری بھی کروں گا میں فری میں۔ ہندو کو یہ بات بہت پسند آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اس نے ایک چراغ لگا دیا، روزانہ اس میں تیل ڈالتے تھے، اور وہ طالب جو ہوتا ہے نا بڑے شوق سے بڑی خوشی سے ادھر جو ہے مطالعہ کر لیتا تھا ساری رات چراغ کی روشنی میں۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا، کتنا؟ تقریباً 1 سال کا عرصہ اسی طریقے سے گزر گیا۔ 1 سال بعد جب ہندو تھا، اس نے جب اپنی دکان کا آڈٹ کیا، وہ یہ ہندو لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں، اس نے جب آڈٹ کیا تو تیل کا خرچہ نکلا، 22 سال میں اتنے، یہ 1 روپے کا حساب کرتے، تو اس نے جب سوچا کہ اتنے روپے تیل پر سال میں خرچ ہوئے ہیں، تو اس نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل ہے۔ طالب کے ساتھ ملے اور طالب کو کہا کہ بھائی میرا سال میں اتنا تیل کا خرچہ ہوا ہے، اور ابھی تک تو مارکیٹ میں کوئی چوری بھی نہیں ہوئی، آج تک چور بھی نہیں ہے، تو ویسے ہی میرا مال ضائع ہو رہا ہے، تو آج کے بعد اپنا بندوبست کر لیا، میں آئندہ چراغ نہیں جلاؤں گا۔ طالب بڑے خفا ہوئے، طالب کے دل کو بڑا صدمہ پہنچا کہ اب میں مطالعہ کس طرح کروں گا۔ گھر آئے، رو رو کر اتنا روئے، آخر کار سو گئے، نیند آ گئی روتے روتے، اور اسی اثنا میں نیند میں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اپنا ماجرا سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کے لیے میرے پاس کوئی بندوبست نہیں، وہ ہندو کا چراغ تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خفا نہ ہوں، صبح جائیں، وقت کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا وہ۔ ہمارے بادشاہ بھی اتنے بڑے مرتبے کے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سلطان محمود غزنوی کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے چراغ کا بندوبست کر لیں۔ تو اسی خواب میں طالب نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ میری بات کس طرح مانے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات نہیں مانے گا تو اس کو کہو، وہ تصدیق چاہے گا تو اس سے کہو کہ تم روزانہ 5000 رات کو سونے سے پہلے تم 5000 بار درود پاک بھیجتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مجھے آپ کا تحفہ پہنچتا ہے، لیکن چند دن ہوئے آپ کا یہ تحفہ مجھے نہیں پہنچا ہے۔ اس کو یہ دلیل پیش کر دینا۔ اللہ اکبر! ہمارے بادشاہ کیسے تھے؟ ہم تو ویسے ریموٹ کنٹرول لگا کر ٹیلی ویژن کو آن کر کے، اب تو ٹیلی ویژن کا بھی چھوڑ دو، موبائل میں فلم لگا ہوا ہے، ہینڈ فری لگا ہوا ہے کانوں میں، اور ہم سو رہے ہیں، آخر کار اس طرح سو جاتے ہیں کہ سینے پر ہمارا موبائل گر جاتا ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ اگر اسی رات میں ہمیں موت آ گئی تو پھر ہمارا کیا حال بنے گا؟ ذرا سوچیں۔ وہ بادشاہ بھی ایسے تھے کہ درود شریف پڑھ کر سوتے تھے، 5000 مرتبہ سلطان محمود غزنوی۔ تو صبح کو اٹھے، خوشی خوشی سلطان محمود غزنوی کے پاس آئے طالب، اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میرے لیے چراغ کا بندوبست کریں۔ سلطان محمود غزنوی نے وہی بات پوچھی کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار
زیارت نصیب ہوئی ہے خواب میں، اور یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، میں کس طرح آپ پر یقین کروں؟ تو طالب نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں دلیل بھی دی کہ سلطان محمود غزنوی کو کہو کہ تم روزانہ 5000 بار درود پڑھ کر سوتے ہو، اور تمہارا یہ تحفہ مجھے روزانہ پہنچتا ہے، لیکن چند دن ہوئے آپ کا تحفہ مجھے نہیں پہنچا ہے۔ سلطان محمود غزنوی یہ بات سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات تو میری بیوی کو بھی پتہ نہیں۔ انسان کے شوہر، ہسبینڈ اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے وائف، ان کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی نزدیک واسطہ ہے، ایک دوسرے کے حالات جانتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا راز تھا، سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کہ یہ ایسا راز تھا جو میرا اور میرے اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ آپ کو سچے پیغمبر نے سچی بات بتائی ہے، اور اس کے لیے چراغ کا بندوبست کر لیا۔ طالب بھی خوشی اب راتوں رات مطالعہ کر رہا ہے۔ تقوی کے برکات ہیں، اللہ کی قسم آپ کے پریشانیاں ختم ہوں گی اگر تقوی اختیار کیا۔ آج ہمارے دل کو سکون نہیں، آج اگر ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ، بینک بیلنس بھی موجود، جائیداد بھی موجود، اتنے جائیداد، اتنے کاروبار ہیں کہ رات کو سوتے وقت اس کے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دل کو سکون نہیں آتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ رہو، اللہ فرماتے ہیں دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ کدھر ڈھونڈتے ہو سکون کو؟ کدھر ڈھونڈتے ہو سکون کو؟ اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تقوی اختیار کرو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر تقوی اختیار کر کے بھی آپ کے مسائل حل نہ ہوئے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ واقعی میں ہر گناہ سے بچتا ہوں، گناہوں سے بچ کر رہیں، زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ کی اطاعت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ کی قسم آپ کے دل کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ نے کہیں دوربین میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا سکون تقوی سے ملتا ہے۔ آپ گناہ پہ گناہ ہم کر رہے ہیں، دل کو سکون کہاں سے آئے گا؟ گناہ پہ گناہ، سارا 24 گھنٹے ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں، پھر گلا شکوہ کرتے ہیں، یہ کون سی گناہ میں ہم پکڑے جا رہے ہیں، یہ کون سے گناہ کی وجہ سے ہم پر یہ تکالیف آ رہی ہیں؟ کون سا وقت ہے آپ کا گناہ سے خالی؟ گناہ کا کون سا وقت ہے جو آپ کا گناہوں سے خالی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کی قسم کامیابی کا ایسا گر ہے کہ اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کا آخرت بھی بنے گا انشاءاللہ۔ بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تقوی میں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا انشاءاللہ، بند راستے اللہ کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں میں اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند راستے کھول دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کدھر سے آ رہا ہے۔ لوگ بھی حیران ہوں گے، یار یہ تو کام بھی نہیں کرتا، یہ تو کاروبار بھی اتنا خاص نہیں، اس کو کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے اللہ کی طرف سے آ رہا ہوگا، اور کہاں سے؟ سارے خزانے تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے قبضے میں ساری کائنات کے خزانے ہیں۔
تو آپ کو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ تقوی کی برکت سے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کا آخرت بھی بنے گا انشاءاللہ۔ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا جو سالوں سال کے غموم و ہموم ہیں کس طرح سے ایک ہفتہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز پر تجربے کرتے ہو، تقوی پر بھی ایک تجربہ کر لو۔ ایک ہفتے کے لیے تجربہ کرو، ایک ہفتے کے لیے، ایک ہفتہ گناہوں کو بالکل چھٹی، صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو چھوڑ دیں فی الفور۔ کوئی گناہ ایک ہفتہ میں نہ کریں، اللہ کی مکمل اطاعت کریں، نماز کی پابندی کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ ایک ہفتے میں دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں آپ کے دل میں کوئی انقلاب نہیں آیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں آپ کے دل کے اطمینان و سکون، آپ کی زندگی میں کتنا فرق آئے گا، کتنا بڑا انقلاب لاگو ہوگا۔ اور جب عمر بھر زندگی بھر آپ تقوی اختیار کریں گے تو آپ کو کیا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد